اس کی ذات کی حد تک معاملہ ہو تو ایک انسان درگزر کر جاتا ہے، لیکن اس کے آباء و اجداد جن کا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہ ہو، ایک انسان اس کے آباء و اجداد کے بارے میں یا آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہے تو کوئی فرد بھی برداشت نہیں کرتا، کوئی معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، کوئی اس کو غلطی کہنے پر آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انتہا درجے کی حماقت اور سینہ زوری سمجھا جاتا ہے، اس لیے فوری طور پر اس کو سزا دی جاتی۔ لیکن ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن عمل کا یوں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، عمر تم جاؤ اس کا حق ادا کرو اور 20 سال زیادہ دو، جو تم نے اس کو دھمکایا ہے، جو اس کو ڈرایا ہے، اس لیے 20 سال زیادہ دو۔ از فاروق اعظم پہلے اور جذبات ہیں، حضور کے حکم کے بعد بالکل کیفیت بدل گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سیدنا فاروق اعظم گئے، اسے وہ ساری کھجوریں عطا فرمائیں، 20 سال بھی زیادہ عطا فرمائے۔ جب وہ کھجوریں فاروق اعظم دے چکے تو اس وقت زید بن ثانیہ نے کہا، اے عمر، میں نے یہ جو بات کی ہے یہ کو اپنا حق کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں، میں تو ایک امتحان دینا چاہ رہا تھا، ایک عمل، ایک حقیقت جو میرے اوپر مخفی تھی، میں اس کو جاننا چاہتا تھا، میں اس کی پہچان کرنا چاہتا تھا۔ اے عمر، تو میرا گواہ بن جا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، دین اسلام کے دین ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اوپر راضی ہوں۔ میں پہلے جس گمراہی کے اندر موجود تھا اس گمراہی کو چھوڑ کر اس ہدایت کی راہ کے اوپر آنا چاہتا ہوں جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ یہ جو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء منی پتی نے ایک جگہ اس امر کا ذکر کیا کہ ہم غور کرتے ہیں، بحیثیت انسان کوئی بھی ہو جب علم کی دنیا میں سفر کرتا ہے تو لازمی طور پر عام لوگوں کی نسبت زیادہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت حق پیش کی مخلوق خدا کے سامنے، لیکن صرف اتنے لوگوں کو دعوت حق قبول کرنے کا موقع نصیب ہوا جو صرف ایک کشتی میں یا ایک جہاز کے اندر سوار ہو گئے۔ اس کے مقابلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، صرف 23 سال آپ کی دعوت حق کے ہیں، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو لاکھوں صحابہ کرام آپ کی میت میں موجود ہیں۔ ایک طرف 950 سال تک دعوت، ایک طرف صرف 23 سال تک دعوت، اتنا فرق کیسے ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے مقام عروج اور ایک ہے مقام نزول۔ جب مقام عروج کی طرف دیکھتے ہیں تب بھی کوئی نبی، کوئی رسول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان میں بھی ہم پلہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رفعت، شان اور عروج عطا فرمایا، کوئی نبی اور کوئی رسول اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف مقام نزول، مقام نزول کا مطلب یہ ہے
کہ اپنے مقام سے نیچے اتر کر مخلوق خدا کی سطح پر آ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا اور پھر انہیں وہاں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جانا، اس میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، کیونکہ حضور کے جو فضائل ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، 6 امور میں مجھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے، اس میں سے ایک حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھے روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے، اور یہ روب کا اثر 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوا کرتا ہے۔ تو ایک آدمی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو کسی بھی حوالے سے خوفزدہ نہ ہو، کسی بھی حوالے سے پریشان نہ ہو، انی ابن امرأۃ تأکل القدید، میں تو اس عورت کا لخت جگر ہوں جو گوشت کے خوش ٹکڑے تناول کیا کرتی ہے، اس لیے میری بارگاہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ تجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، میں تو تمہارے ساتھ معاملہ کرنے والا ہوں، تمہارے مقام پر اتر کر، تاکہ تم اس گمراہی سے نکل سکو۔ تو حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام نزول کے اوپر اتر کر فائز ہو کر مخلوق خدا کی ہدایت کا اہتمام فرمایا، اس وجہ سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں تھوڑے سے عرصے میں حضور نے دعوت کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی موقع عطا فرمایا، لیکن اس کا فیضان اتنا زیادہ ہوا کہ کوئی نبی کوئی رسول اس عمر میں بھی آپ کا ہم پلہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اتنے دعوت کے معاملہ میں اتنی مخلوق خدا کو فیضان ہوا، اور اس کے بعد جو آج تک سلسلہ چل رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے، الگ معاملہ ہے، لیکن اسی کا تسلسل ہے، اسی کے ساتھ اس عمر کی مناسبت ہے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، انہی میں سے ایک یہ فیضان کا سلسلہ بھی ہے۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن نشین کیجیے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو عالم اصغر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا کام اس دنیا کے اندر اگر ہے، اور اگر سب سے مشکل کام ہے، تو ایک عام بندے کو، ایک عام آدم کے اولاد میں سے کسی بھی